رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رمضان کا سب سے مقدس مہینہ رمضان دستک دے چکا ہے۔ پوری دنیا میں فرزندان توحید رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں آج پہلا روزہ ہے۔ ماہ رمضان کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آج ہم علماء کرام کے ساتھ اسلام کی روشنی میں اس پر تفصیل سے چرچا کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کی فضیلت، عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس تعلق سے کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ بزرگان دین اور اولیاء علماء کرام نے اس سلسلے میں کیا کچھ فرمایا ہے؟ حالات اور واقعات کے حوالے سے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا خاص پروگرام۔ ہمارے ساتھ مولانا غلام رسول دہلوی صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہے، اور مفتی خالد ایوب چیئرمین تحریک علماء ہند اسلامک اسکالر ہے۔ بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رسول الدین اظہری اسلامک اسکالر ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت استقبال۔ السلام علیکم۔ اور عشرے کی شروعات ہو چکی ہے، اور ایسے میں پہلے عشرے میں کون کون سی وہ تمام عبادتیں ہیں جس کا وشیش طور پر دھیان رکھنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ذی سلام کے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی بے پناہ مبارکباد دینا چاہوں گا۔ جیسا کہ مجھ سے پیشتر مفتی خالد ایوب صاحب نے اور ہمارے مولانا رئیس الدین اظہری صاحب نے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور افادیت پہ روشنی ڈالی، تو سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ تمام عبادات کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ان عبادات کی مقصدیت پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر، پہلی کی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ پہلی امتوں میں جو روزے فرض کیے گئے تھے اس کے الگ الگ مقاصد تھے۔ کچھ امتیں کفارے کے طور پہ روزہ رکھتی تھیں، کچھ لوگ اٹونمنٹ آف سینس کے طور پہ، جیسے جوز یہودی مذہب میں، کچھ لوگ منت سماجت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے اندر جو روزے کی مقصدیت ہے وہ بہت ہماگیر، آفاقی، جامع ہے، بہت ہی یونیورسل ہے۔ اس کے اندر یہ بدنی عبادت ہے۔ اسلام میں دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، بدنی، جسمانی اور روحانی۔ لیکن یہ جو بدنی عبادت ہے اسے کہا گیا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے، آگ کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ یہ ہمارے بدن کی تمام آلائشوں، آویزشوں، تمام طرح کی جو داخلی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہیں، انہیں دور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، سامنے کسی خاتون کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں کسی کو گالیاں دے رہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لا داعی لکی ان تصومی، تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور زبان صاف نہیں ہے، گالیاں دے رہی ہو، غیبت کر رہی ہو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے عشرے میں سب سے پہلے ہم نے رمضان کے مقصد کو، اس کے انٹینشن کو اور اس کے آبجیکٹو کو پہ غور کرنا چاہیے، تب جا کے تمام عشرے ہمارے مبارک اور مسعود ہو جائیں گے۔ پرہیزگاری کی نشانیاں کیا کچھ ہے؟ رمضان میں کن خاص چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؟ تقوی ایک بہت ہی اہم اور جامع اسلامی اصطلاح ہے۔ تقوی کے عام طور پہ جو معنی بتائے جاتے ہیں، پرہیزگاری، خوف خدا اور گناہوں سے دوری۔ لیکن تقوی کے بہت کئی مراتب ہیں۔ مثال کے طور پہ تفاسیر قرآن میں تقوی کے 3 درجات بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عوام کا تقوی، یعنی اللہ سے ڈرنا، معصیتوں سے اجتناب کرنا، حرام سے بچنا، فرض اور واجبات کو ادا کرنا۔ پھر خواص کا تقوی ہے۔ خواص کا تقوی یہ ہے، یعنی جو علماء ہیں، جو
داعیان اسلام ہیں اور صلحاء ہیں، بزرگ ہیں، ان کا جو تقویٰ ہے وہ اور بھی بڑا تقویٰ ہوتا ہے. اس میں وہ سنتوں پہ چلتے ہیں، نوافل کا التزام کرتے ہیں. پھر اخص الخواص کا تقویٰ ہے جس کے اندر انسان کسی بھی مشتبہ چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی چیز جائز ہے لیکن وہ کرنے سے اس کے خلاف بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اس سے بھی بچتا ہے. حدیث پاک ہے اتقوا المشتبہات، مشتبہ چیزوں سے، جہاں کوئی ڈاؤٹ ہو، جہاں کوئی کنفیوژن ہو، اس سے بھی بچو. یہ اخص الخواص کا تقویٰ ہے. انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے گاڈ کانشسنس، جس کے معنی ہوتے ہیں ہر دم، ہمیشہ، ہر لمحہ خدا کو اپنے ذہن و دماغ میں، کانشسنس میں رکھا جائے. تقویٰ کا میری نظر میں یہ بہت اچھا ترجمہ ہے. تقویٰ کے معنی صرف خوف نہیں ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں ڈرنا یہ پہلا درجہ ہے، لیکن شعور، خدا کا شعور رکھنا، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہر جگہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا، یہ ہے تقویٰ شعاری، یہ ہے شعور خداوندی. یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. رمضان المبارک دراصل ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ اور تقویٰ کی تربیت کا ایک کورس عطا کرتا ہے. ہم روزے کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے. نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں بھی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں کسی طرح کے دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. یہ تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال ہے جسے صرف خدا، ہمارا خدا جانتا ہے